السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر دیکھے کہ مردہ سے زندہ ہوا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا حال نیک ہوگا، خاص کر اگر مردے کو خوش دیکھے، اور اگر زندہ کو مردہ دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کا حال برا ہوگا، خاص کر اگر مردہ ترش روئے ہے۔ اگر کوئی اپنے مردہ باپ کو زندہ دیکھے اور خوش اور پاکیزہ لباس میں دیکھے تو دلیل ہے کہ دولت اور اقبال پائے گا اور اس کا کام نیک ہوگا۔ اگر ماں کو زندہ دیکھے تو دلیل ہے غم سے نجات پائے گا، اور اگر عورت دیکھے کہ اس کا فرزند زندہ ہوا ہے تو دلیل ہے اس کا غائب سفر سے آئے گا، اور اگر بیگانے مردے کو زندہ دیکھے تو دلیل ہے کہ اس مردے کے خواہشوں کا حال نیک ہوگا۔ اگر دیکھے کہ زندہ مر گیا ہے تو اس کی تعویل اول کے خلاف ہے۔ اگر دیکھے کہ اس نے مردے کو زندہ کیا ہے تو دلیل ہے کہ کوئی کافر اس کے ہاتھوں پر مسلمان ہوگا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی اپنے ماں باپ کو ترشرو، غمگین اور میلے لباس میں دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کی دولت اور اقبال میں نقصان ہوگا، کیونکہ خدا تعالیٰ کے گھر میں ہے۔ جس حالت پر مردے کو خواب میں دیکھے گا تو زندہ کے احوال پر دلیل ہے۔ اگر کوئی اپنے باپ کو یا ماں باپ دونوں کو کشادہ روح پاکیزہ لباس میں دیکھے تو دلیل ہے کہ شرف اور بزرگی اور مرتبہ پائے گا، اگر اس کے خلاف دیکھے تو اس کی تعویل بھی خلاف ہے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر کسی نے مردے کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تو مر گیا ہے، اس نے کہا نہیں میں تو زندہ ہوں، دلیل ہے کہ اس جہاں میں مردے کی بات اچھی ہے اور حق تعالیٰ اس سے خوشنود ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں ان کو مردہ خیال نہ کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں، اور جو کچھ ان کو اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے اس پر خوش ہیں۔ یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ مردہ جو کچھ کہتا ہے سچ کہتا ہے، اور اگر دیکھے کہ مردہ شاد اور خوش اپنے گھر میں آ کر بیٹھ گیا ہے تو دلیل ہے صدقہ اور دعا اس کو پہنچتی ہے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، اگر دیکھے مردے نے اس کو اپنے گھر میں گود میں بٹھایا ہے تو دلیل ہے کہ وہ تندرست اور سلامت ہوگا اور اقبال و دولت پائے گا، اور اگر وہ مردہ اس کے خواہشوں سے ہے تو دعا اور صدقے کی اس سے امید رکھتا ہے، اور اگر کوئی مردے کو اپنے اہل بیت میں سے دیکھے تو اہل بیت خوش اور شاد ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اس کے اہل بیت میں سے کوئی مردہ اس پر کودا ہے اور جھگڑا کرتا ہے یا اس سے منہ پھیرا ہے تو دلیل ہے اس مردے نے کچھ وصیت کی ہوگی، اس نے اسے پورا نہیں کیا ہوگا، اور اگر دیکھے کہ مردہ شاد اور خوش اس کے پاس آیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو دعا اور صدقہ پہنچا ہے، اور اگر اس کے خلاف دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کے حق میں تفسیر ہوگی، اور اگر دیکھے مردہ اس کو نیک بات کہتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا حال نیک ہوگا، اور اگر اس کو بری بات کہے یا اس کی وصیت کرے تو اس کی تعویل یہ ہے کہ اگر مردہ اس سے علم و حکمت کی بات کرے یا اس کو دعا اور نصیحت کرے تو صاحب خواب کی دیانت اور اصلاح پر دلیل ہے۔ اگر مردے کو دنیاوی زندگی سے بہتر و خوشحال پاکیزہ حالت میں دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کا خاتمہ خیر اور سعادت سے ہوا ہے۔ حضرت آقا معبر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر دیکھے مردے نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا ہے اور اس کو گود میں لیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی۔ اگر دیکھے مردے نے توجہ نہیں کی ہے اور نہ کوئی بات کی ہے، دلیل ہے صاحب خواب اس کے لیے صدقہ دے اور اس کو نیک دعا سے یاد کرے، اور اگر مردے کو ترشرو اور غمناک دیکھے تو دلیل ہے کہ عاصی اور گناہ گار ہوگا۔ اگر مردہ ہنسا اور پھر رویا تو دلیل ہے کہ وہ مسلمان نہیں مرا ہے، اور اگر مردے کو سیاہ رو دیکھے تو دلیل ہے کفر میں مرا ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے کہ جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہیں، کیا تم نے ایمان کے بعد کفر کیا تھا تو کفر کی وجہ سے عذاب چکھو۔ اگر مردے کو عاجز اور بغیر لباس کے دیکھے تو دلیل ہے کہ مردے کا حال بد ہے۔ حضرت اسماعیل اشعث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر دیکھیں مردہ نماز میں ہے تو دلیل ہے کہ اس مردے نے زندگی میں بہت استغفار کی ہے، اور اگر مردے کو دیکھے کہ جس جگہ زندگی میں نماز پڑھتا تھا اسی جگہ پڑھ رہا ہے تو مردے کے دین پاک اور زندگی درستی اور عاقبت پر دلیل ہے۔